سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے متعلق مزید حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 150 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو بس اپنے رخ، اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو یا کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی حجت قائم نہ کر سکے، یعنی تمہیں کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں۔ ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ حکم بار 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 کیوں ذکر ہوا؟ ایک بار کہہ دینا بھی کافی تھا۔ بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جب ایک قبلہ چلتا چلا آ رہا تھا، ایک بات پہ لوگ عمل کرتے آ رہے تھے، ایک بار کے کہہ دینے سے ان کے لیے عمل کرنے میں ہو سکتا تھا کسی قسم کا تردد پیش آ سکتا تھا، لیکن جب ایک ہی بات کو بار بار، ایک ہی حکم کو دہرایا جائے تو انسان کے لیے اس پہ سن سن کر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ایک ہی بار کے کہنے سے فوراً عمل کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب اس کو بارہا اس بات پہ آمادہ کیا جائے، ابھارا جائے، تو وہ ضرور اس پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے یہ مفہوم مل رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دین کی دعوت دیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے رکنے کو کہیں، تو ایک بار کے کہہ دینے کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو مناسب لگے، جب بھی آپ کو لگے کہ یہ موقع وقت ہے اس سے بات کرنے کا، اس کو بھلائی کی طرف بلانے کا، اس کی رہنمائی کرنے کا، اس کو نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے رکنے کی تلقین کرنے کا، تو آپ کو ہر اس موقع پر وہ بات کرنی چاہیے۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دیں، عین ممکن ہے کہ بار بار سننے سے اس کا دل اس کی طرف جھکاؤ محسوس کرے اور اسے یہ اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ نیکی کی ترغیب یا نیکی کی طرف رغبت حاصل کرے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کسی کو صرف ایک بار کہہ دینے سے کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں بھی کوئی آگے ایک بار کہہ دے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو مشکل سا لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہو کہ جن کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت بھی تھی، اللہ کے رسول کی عقیدت و محبت بھی تھی، پھر بھی اللہ نے بار بار اس حکم کو اس لیے دہرایا تاکہ دلوں میں اگر کسی قسم کی کوئی بھی شک یا کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو تو بار بار کہنے سے ان کا تزکیہ بھی ہو جائے اور انہیں پتہ چلے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اس سے ایک بات یہ کہ جب تم مسجد حرام میں ہو تب بھی تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ یہی وجہ ہے جب مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں لوگ ہوتے ہیں تو ہر کسی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاروں اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور چاروں اطراف کے لوگوں کا رخ اگر دیکھا جائے تو کسی کا مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا شمال، کسی کا جنوب، لیکن رخ سب کا مرکز ایک ہی ہے، رخ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ جہتیں معنی نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں مرکز اہمیت رکھتا ہے اور وہ خانہ کعبہ قبلہ ہے جس کو اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ بنایا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ اب خانہ کعبہ جس جہت میں ہے یعنی جس سمت میں ہے اس طرف رخ کر لینا ہی کفایت کر جاتا ہے، اگرچہ خانہ کعبہ سیدھ میں ہو یا نہ ہو۔ نماز کی حالت میں خانہ کعبہ بالکل آپ کے ناک کی سیدھ میں، سجدے کی سیدھ میں ہو یا نہ ہو، آپ کہیں دور ہیں اور خانہ کعبہ سامنے نہیں ہے تو آپ صرف اس جہت، اس سمت رخ کر لیں گے جدھر خانہ کعبہ موجود ہے، تو یہی کفایت کر جاتا ہے۔ اور یہ بھی تاکہ تم اس کی طرف رخ کرو اور لوگوں کو یہ تمہارے اوپر بات نہ کر سکیں کہ تمہارا قبلہ پہلے وہ تھا اب یہ ہو گیا، یہ کیسے تم نے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں بار بار حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی الزام نہ لگا سکیں، کوئی حجت تمہارے اوپر قائم نہ کر سکیں۔ ہاں مگر جو ظالم ہیں انہوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہی ہیں۔
یہ مفہوم نکلتا ہے اس کا الا الذین ظلموا منہم۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں، ہر معاشرے میں، جو ہمیں نیکی سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا جو ہمیں باتیں بھی سناتے ہیں، یا جو ہمیں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم حق کے راستے کو اپناتے ہیں۔ ہاں دیکھی پڑی ہو تم بڑی حجن آئی، تم پہلے ایسی ہوتی تھی، تم ویسی ہوتی تھی، ہم جیسے بھی ہوتے تھے، اب اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو بس اب وہ ہدایت پہ قائم رکھے۔ لوگوں کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو ہدایت سے یا اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے روکنے والی باتیں ہوں، ان پہ کان نہ رکھا جائے۔ اللہ نے یہی فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے مت ڈرنا، ایسے لوگوں کی باتوں سے، ان کی باتیں کرنے کے سے، ان کے تانے دینے سے، ان کے ملامت کرنے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْشَوْنِي، اور مجھے سے ڈرنا۔ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ سے دونوں طرح کا ڈر ہوتا ہے، اس کے عذابوں کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت کے روٹھ جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کر دوں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ مجھ سے کچھ ہو جائے۔ یہ محبت میں اللہ سے ڈرنا ہے، جس کا ہم پہلے تفصیل سے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، فرحبون فتقون۔ اور دونوں طرح کا ڈر، اللہ کے عذابوں کا، غصے کا، ناراضگی کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی، جیسے محبوب سے انسان ڈرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اس کی مرضی منشا کے خلاف کوئی عمل مجھ سے نہ ہو جائے، کام نہ ہو جائے، تو ایسے ہی اللہ سے محبت میں بھی ڈرا جائے، اللہ کے عذابوں سے بھی ڈرا جائے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، یہ چیز تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ بھی فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت پوری کرنے سے مراد دین اسلام کی نعمت ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پایہ تکمیل تک پہنچائی، شریعت کو مکمل فرمایا۔ اور یہاں ہمارے لیے یہ ہے کہ پھر اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیتے ہیں کہ ہم بھی شریعت پر پورے عمل کرنے والے بن جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ جب ہم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو پھر شریعت پہ عمل کرنا، اپنی طبیعتوں، اپنے نفسوں، اپنے اعمال، اپنی زندگیوں میں شریعت کو نافذ کرنا مشکل نہیں رہتا۔ ہمیں تب تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دوں گا اور تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت والے بننا ہے، ہم تو پہلے صفحے سے یہی مانگتے آ رہے ہیں نا، نماز کی ہر رکعت میں یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہدایت فرما ہماری۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ہی تمہیں ہدایت ملے گی، پھر ہی تم پر نعمتیں پوری ہوں گی، اتمام نعمت ہو سکے گا تم پر، جب تم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرنے لگو۔ اب یہاں پہ قبلہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، تو ایک صحابی رسول مدینہ کے باہر کے علاقے سے، اطراف سے کہیں مسجد نبوی میں آئے ہوئے تھے، وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے با آواز بلند ان سے پکار کر کہا، اے لوگو، یعنی ان کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، خدا کی قسم میں ابھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر کے آیا ہوں، اور اللہ نے انہیں خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا ہے، بیت المقدس اب قبلہ نہیں رہا۔ تو صحابہ اکرام جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے قبیلے کے افراد لوگ، امامت ہو رہی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی، امام رکوع کی حالت میں تھا، آواز سننے کی دیر ہوئی، وہیں سے اس نے اپنا رخ بیت المقدس کی ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے امام صاحب کو اپنی پوری جگہ چھوڑ کر چل کر خانہ کعبہ کی جہت کی طرف آنا پڑا، اور پیچھے جتنے مقتدی تھے ان سب نے بھی ایسا ہی کیا اقتداء میں، کہ اپنے چہرے جو ہیں، اپنے رخ جو ہیں وہ اس طرف پھیر لیے جدھر خانہ کعبہ تھا۔ اور اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، آج بھی وہ مسجد جب بھی لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس مسجد میں 2 محراب بنے ہوئے، ایک بیت المقدس کی طرف اور دوسرا خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف۔ تو یعنی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جو صحابہ اکرام کی اطاعت گزاری، اللہ کے حکم کی فرما برداری کا عملی مظہر آج بھی دکھاتے ہیں، کہ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے سر اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اللہ کا حکم پہنچ گیا ہے، وہیں سے اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیے۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کو خانہ کعبہ کی
یعنی سمت صحیح معلوم نہ ہو سکی اور اس نے اندازن کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور کسی نے آ کے بتایا کہ ادھر خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو وہیں سے اس کو حکم ہے کہ وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی جہت کی طرف پھیر لے، اور یہ جائز ہے اور یہی حکم ہے۔ باقی جو نماز پہلے پڑھی گئی وہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس میں یہ مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اس طرف رخ کر کے جو نماز پڑھے گی وہ بھی ہو گئی، اب جب پتہ چل گیا تو اب اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے گا، اب جو نماز اس طرف رخ کر کے پڑھو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ حکم نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ لی تھی وہ دوبارہ لوٹائی جائے۔ صحابہ کرام کا ایک واقعہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں کہ کسی سفر میں تھے، رات کو یا کسی ایسے وقت میں انہوں نے نماز ادا کی، بادل ابرالود تھے، انہیں سمت کا پتہ نہ چل سکا، تو بعض نے ایک طرف قبلہ سمجھا ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعض نے دوسری طرف کو رخ کر کے جماعت کروا لی۔ تو صبح جب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ تو دوسرے، وہاں انہوں نے نشانیاں بھی رکھ دی کہ ہم نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، ہم نے ادھر، صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ادھر خانہ کعبہ نہیں تھا، بعض کی درست سمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کا رخ اسی طرف ہے۔ تو اس لیے یعنی اگر لا علمی میں کسی نے نماز ادا کر لی کسی اور طرف رخ کر کے تو اس کی وہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے دوران علم ہو گیا قبلہ کا تو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا جائے گا۔